اب چینی ہوئی. دو چیزوں میں ہمیں مار کھائی ہے. کل ایک رپورٹ آئی ہے جی کل چینی مہنگی ہوئی اور اس سے پہلے وہ گندم. اب یہ ذرا دونوں کی کہانی سن لیں. بڑی ہمیں مار پڑی ہے. تکلیف مجھے بڑی ہوئی کیونکہ عام آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے. سب سے بڑی ذمہ داری میری ہے کہ بیچارے غریب لوگ ان کا کھانا پینا چینی اور گندم. گھی کا کیا مسئلہ ہوا؟ گھی بدقسمتی سے ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اب باہر مہنگائی ہو گئی ہے گھی کی, اوپر سے روپیہ نیچے چلا گیا تو وہ مہنگا ہو گیا, اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے. دالیں 60% باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, وہ بدقسمتی سے باہر مہنگی ہو گئی, وہ ہمیں مصیبت. لیکن گندم اور چینی کا, گندم کا کیا ہوا؟ 2 دفعہ بارشیں غلط ٹائم پہ آ گئی. دونوں 2 سال بارشیں غلط, یعنی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کلائمیٹ چینج میں وہ اس وقت بارشیں آئیں جب وہ فصل تیار گندم کٹائی تھی. ہم دونوں دفعہ ہمیں کم پڑ گئی. پرابلم یہ ہوا کہ ہمارا جو ادارہ جس کو فورکاسٹ کرنا چاہیے تھا کتنی کم ہوئی, وہ ادارے نہیں کام کر رہے تھے. اب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سپارکو کا استعمال کر رہے ہیں. سپارکو سیٹلائٹ سے اب ہم امیجز سے دیکھیں گے پہلے. اب ہم جانے لگے ہیں 21ویں صدی میں. ہم تو وہ جو پرانا سسٹم تھا اس سے ہم چل رہے تھے. انہوں نے بتایا نہیں کہ گندم تو ہماری امپورٹ لیٹ ہوتی گئی. پہلے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بمپر کراپ ایکسپورٹ کر دو, تو پہلے وہ پرابلم آیا. چینی, اب چینی کا کیا ہے؟ کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے. چینی کی کمپٹیشن کی کمیشن کی آج رپورٹ آئی ہے. اب وہ کیا آئی ہے؟ وہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ شوگر مل ایسوسی ایشن, اس کے اندر سارے بڑے بڑے پاکستان کے طاقتور لوگ بیٹھے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات کہ شریف فیملی کی بھی شوگر ملز ہیں اور زرداری کی سندھ میں شوگر ملز ہیں. کیونکہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے, آج اب تک کیا ہو رہا ہے کہ شوگر مل ایسوسی ایشن فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کو زیادہ ہو گئی ہے, چینی ایکسپورٹ کرو. پہلے سال انہوں نے ہمیں پریشر ڈال کے ایکسپورٹ کروا دی کہ جی وہ گنے والے بیچارے کھڑے ہوں گے, کسان, ہمارے پاس تو شوگر بہت زیادہ ہے تو آپ ایکسپورٹ کر دیں. ہم نے 2.5 ارب روپیہ دیا ہے ریبرٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے. جب ایکسپورٹ کرنے لگے تو چینی کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی. اگر چینی زیادہ تھی تو قیمت نیچے آنی چاہیے. وہ چینی پہلے ایکسپورٹ کروا دی اور چینی کی قیمت بھی اوپر جانی شروع ہو گئی. پھر اس سے ہمارے سے پہلے جب یہ شاہد خاقان عباسی تھا, وہ سلمان شہباز یہاں آیا, انہوں نے 20 ارب روپے کی ریبیٹ لی ان سے. ہم نے 20 ارب روپے کی, کیونکہ اپنا آتا نا. اچھا اب سنیں دوسری چیز انہوں نے کیا کی. اب کیا ہوا, اب چینی جو اوپر کیوں گئی, انہوں نے ہمیں کہا جناب شوگر ملز نے کہ جناب ہمارے پاس کافی چینی ہے, اگلی کٹائی جو سیزن آ رہا ہے نومبر تک کافی چینی ہے. وہ حماد اظہر جو ہمارے منسٹر تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم فزیکل ویریفیکیشن کریں گے. جب فزیکل ویریفیکیشن کی جولائی کے اندر, تو پتہ چلا کہ یہ جو کہہ رہے تھے چینی شوگر مل وہ تھی نہیں وہاں. جان کے انہوں نے ہمیں کہا کہ چینی پوری ہے, تاکہ وہ جب چینی کم ہوئی, اور کیونکہ جب ہمیں پتہ چلا جب تک ہم نے امپورٹ کرنی شروع کی تب تک چینی کم ہوگی, اور انہوں نے پھر چینی کی قیمت بڑھا دی. یعنی یہ اتنا بڑا ظلم ہے. یہ کارٹل بیٹھا ہوا ہے, یہ چینی مہنگی, یہ پہلے شارٹیج پیدا کرتا ہے, یہ مل کے سارے فیصلے کرتے ہیں, جو کہ کمپٹیشن کمیشن کی آج رپورٹ میں آ گیا. اور انشاءاللہ میں اب یہ آپ کو بتا دوں کہ اس رپورٹ کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ جو اب ہم ایکشن لیں گے اپنی قوم کو, میں اب کبھی اس طرح کی مہنگائی نہ گندم کا, کیونکہ ہم اب اور کریں گے, اور نہ گندم میں آپ آنے دیں گے. پھر سبزیوں کے اوپر اب ہم پوری انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. سارے سال کا دیکھیں گے کون سے سیزن میں مہنگائی کدوں تک کٹ ہوئے گی, لوگوں کو میسج دے انشاءاللہ اسی ہفتے تک. اب ہفتے تک دیکھنا شروع ہو جائے مہنگائی کے اوپر اب نیچے آنا شروع. 4-5 چیزیں ہیں خان صاحب. میں گل کروں. ہاں جی, وہ آپ کے آٹا ہے, اور اس کے بعد چینی ہے, دالیں ہیں, سبزیاں ہیں, گھی ہے, یہ جو بھی گورنمنٹ آیا آپ کی بھی. اور سینیٹر فیصل جاوید, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, سینیٹر فیصل جاوید نے یہ تجویز بھی دی, آپ نے اپنی معاشی ٹیم کو کہا بھی کہ اس پہ کام کریں, یہ 4-5 آئٹم ہیں, ان کو سبسڈائز کریں, جیسا بھی کریں کم آمدنی والے لوگوں کے لیے. لیکن جب وہ ادھر جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں گڈمٹ ہو جاتی ہیں, اور تجاویز آپ کی ردی کی ٹوکری میں یا کہیں نہ کہیں ڈال دی جاتی ہیں, کیونکہ وہ IMF کی کچھ شرائط آ جاتی ہیں درمیان میں. تو لو انکم اور غریب آدمی, کیونکہ ہم سارا دن, کیونکہ ہم خود خریداری کرتے ہیں, ہم وہ سپر ایلیٹ اینکر نہیں ہیں,
تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان غریبوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ پیکج ہونا چاہیے. دیکھیں صابر، حکومت جب تک اپنے غریب طبقے کا دھیان ہی نہ رکھتی، وہ حکومتیں وہی ہوتی ہیں جو کہ جدھر تھوڑے سے لوگ اپنی ذات کے لیے آتے ہیں. مجھے اس کی سب سے زیادہ تکلیف ہے، میں آپ کو یقین دلاؤں، میرے جو آپ اگر کہنا مجھے 2 سال میں جو مجھے سب سے زیادہ مجھے جس کی راتوں کی اگر میری نیند گئی ہے وہ یہ مہنگائی کی وجہ سے، اور وہ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر. اور تو مہنگائی ہوتی رہتی ہے، جو کہ ایک عام آدمی بیچارہ 25% ویسی غربت کے نیچے ہیں. اس کے علاوہ کووڈ بھی آ گئی، اس کا علیحدہ مسئلہ، پھر 25%، 20-25 تھوڑے سے اوپر ہیں. اب ان کے لیے جب مہنگائی ہوتی ہے تو وہ یعنی ان کے کیا گھروں پہ گزرتی ہے، تو مجھے وہ بڑی تکلیف تھی. اب میں آپ کو اپریل سے میں ان کو کہنا شروع ہو گیا کہ گندم کو امپورٹ کرو. اپریل سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے لیٹرز لکھے ان کو، فوڈ منسٹری کو. اب پرابلم پاکستان کا کیا ہوا ہے، اور یہ 18th امینڈمنٹ کا سب سے بڑا جرم ہوا ہے کہ جو ایگریکلچر ہے نا، فوڈ سیکیورٹی، یہ ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے. اب وہ چلی گئی ہیں صوبوں کے پاس. ہم صوبوں سے چیک کر رہے ہیں کہ جناب اچھا بتائیں آپ کی گندم کتنی ہوئی ہے. پنجاب کہتا ہے جی اتنی گندم ہوئی ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کم ہوئی ہے. ہمیں تو پنجاب سندھ سے پوچھیں، سندھ نے کہا جی ہمارا اتنے گورنمنٹ ہوئی، ہم نے اتنی گندم رکھ لی. اب جب ہمیں کمی آنی شروع ہوئی تو ہم نے کہا کہ پنجاب اپنی گندم ریلیز کرے. پنجاب نے اپنی گندم ریلیز کرنی شروع کر دی. سندھ نے اپنی گندم ریلیز ہی نہیں کی. ہوا کیا کہ سندھ اور پنجاب کے اندر 250-300 روپے کا فرق آ گیا. پنجاب کی گورنمنٹ سندھ جانی شروع ہو گئی، لوگ وہاں کی، کیونکہ 250-300-400 روپے کا فرق آ گیا بیچ میں. یہ ہونا چاہیے سینٹرلائزڈ. چینی کا جب ہم نے سٹاکس پتہ چلوائے کہ چینی، ایک منٹ سنیں میری بات صابر، یہ امپورٹنٹ ہے. چینی کے ہم نے جب پتہ چلوائے کہ سٹاکس کتنے ہیں، تو ہمیں پنجاب میں جب پتہ چلا کہ سٹاکس کم ہے ادھر بھی چلے گئے. تو سندھ کو ہم پوچھیں کہ آپ بتائیں سٹاکس، وہ بتائیں نا ہمیں سٹاکس کدھر ہیں. ہمیں پتہ چلا پنجاب کی چینی ادھر جانی شروع ہو گئی. دیکھیں نا، اب جب آپ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ سینٹرلائزڈ ہونی چاہیے. We want results and you have given time frame. نہیں نیچے تو آئے گی، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں نا غلام صاحب، جب تک آپ کا جو کھانے کی چیزیں ہیں اس کو سینٹرلائز رکھنا چاہیے، پلاننگ سینٹرل ہو، کیونکہ سارا فیصلہ ہو کہ ہم نے یہ ہماری چیزیں ہیں. ہم نے اگر مثلا ہم نے اب گھی کیوں مہنگا ہو جاتا ہے، ہمیں گھی باہر سے پام آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے، کیوں نہ ہم پاکستان میں پروڈیوس کریں، آلیوز اگائیں یہاں. یعنی سینٹرل پلاننگ ہو سارے پاکستان کی.